الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے فلسطین کی تاریخ اور صہیونی جارحیت، یعنی فلسطین شہر کب آباد ہوا، وہاں سے کیسی کیسی تاریخی وابستہ ہیں، اس مقدس شہر کے قریب یہودیوں کی آبادی کی شروعات کیسے ہوئی، اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور اسرائیل نے اپنے وجود سے لے کر اب تک فلسطینی مسلمانوں پر کس کس انداز سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، کیسی جارحیت کا مظاہرہ کیا، کس طریقے سے ظلم و عدوان کی تاریخ رقم کی، کس طریقے سے نہتھے کمزور مسلمانوں کو اپنی جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسلحہ کے ذریعے ظلم و ستم کا شکار کیا. یہ سب باتیں انشاءاللہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس خطاب میں پیش کی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیدا شدہ حالات کے تناظر میں امت مسلمہ کو اپنی حکمت، اپنا طریقہ کار، اپنی سوچ، اپنی فکر بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عرب ممالک کے جو حالات ہیں اور اسلامی دنیا جس طریقے سے خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر کے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ بنام مسلم حکمران کس طریقے سے یہود و نصارہ کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور کس انداز سے ان کے طلبے چاٹ رہے ہیں اور کس طرح سے ان سے اپنی عیش و عشرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ نہایت ہی چونکانے والی اور عام مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے۔ مسلم امہ، اور اس سے میری مراد مسلم ممالک کے بنام مسلم حکمران ہیں، جن کے ہاتھوں میں آج حکومت کی باغ ڈور ہے۔ وہاں کی عوام ویسی نہیں ہے جس انداز سے حکمراں اپنا کام کر رہے ہیں۔ عوام کی فکر الگ ہے، عوام کے جذبات الگ ہیں، عوام کی سوچ الگ ہے اور عوام چاہتی کچھ اور ہے، مگر حکومت کی کرسیوں پر جو بنام مسلم افراد براجمان ہیں، حقیقت میں ان کے حالات کا جب گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، ورنہ ان کا پورا وجود امریکہ اور اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے احسان اور بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ وہی سوچتے ہیں، امریکہ جس طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ وہی بولتے ہیں، اسرائیل یا یہود جو بولنے کو کہتے ہیں، ان کی گردنوں تک عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ دنیاوی عیش و طرب اور دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش نے انہیں اس حد تک بے غیرت، بے حس اور امت کے غم سے آزاد کر دیا ہے کہ یہ دینی نقطۂ نظر سے کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے مقتضیات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے مطالبات کیا ہیں آج اس پہلو پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن ان کے علاقے میں نازل ہوا، مگر قرآن کے جو فرمودات ہیں، قرآن کے جو ارشادات ہیں، اس پر یہ عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آج جو OIC کی شکل میں یا عرب لیگ کی شکل میں جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، یا بنام مسلم جو مسلم حکمراں ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کے احکامات سے کافی دور اور بہت دور جا چکے ہیں۔ قرآن نے
مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کا حکم دیا، مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارہ کرنے کا حکم دیا، مسلم امہ کو ایک دھاگے میں پیرونے کا حکم دیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا معاون بتایا، کفار و مشرکین سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی موسیٰ اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کہ شیشہ پلائی دیوار، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے قائم کیے رکھتا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ یہی حال ایک مومن کا دوسرے مومن سے ہونا چاہیے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے کو آپس میں ملا ہوا رہنا چاہیے، خواہ وہ سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، چین کا ہو، جاپان کا ہو، فیجی کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، نیوزی لینڈ کا ہو، دنیا کے کسی خطے کا مسلمان ہو، ایک دوسرے کے درد میں کام آنا چاہیے۔ یہی ایمانی تقاضا ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ادیب شہیر حضرت علامہ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم اعضائے یکدیگرند، بنی آدم اعضائے یکدیگرند کہ در آفرینش زیک جوہرند۔ آدم علیہ السلام کی اولاد یہ روئے زمین پر چاہے جہاں کہیں بھی بسیں، ایک دوسرے کے عضو کی طرح سے ہے کہ ان کی پیدائش ایک ہی جوہر، ایک ہی اصل سے ہوئی ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ حقیقی اولاد جو کلمہ کی شریک ہے، اس کے لیے کوئی خطہ نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، بلکہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں روئے زمین پر سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مگر آج اہل عرب کے حالات کو دیکھیں اور مسلم ممالک کے نمائندہ افراد کو دیکھیں تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا کہ آپس میں کوئی بھائی چارہ ہے، آپس میں کوئی تعلق ہے، آپس میں کسی طریقے کی یکسانیت ہے، بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن نظر آ رہے ہیں۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے تو یقین کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان تمام مسلم حکمرانوں نے اپنے آپ کو اپنے ان بھائیوں سے الگ تھلگ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا دین کچھ اور ہے
ہمارا دین کچھ اور ہے، ان کا مذہب کچھ اور ہے، ہمارا مذہب کچھ اور ہے، ان کے تعلقات کچھ اور ہیں اور ہمارا تعلق کچھ اور ہے۔ ان تمام مسلم حکمرانوں نے بظاہر یا در پردہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا تعلق امریکہ سے ہے، ہمارا تعلق چین سے ہے، ہمارا تعلق برطانیہ سے ہے، اور ان مسلم بھائیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے بہت پہلے ان یہودیوں اور سعودیوں میں یکسانیت اور مماثلت دکھاتے ہوئے قمر جلال پوری نے بڑے پتے کی بات کہی اور حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، یعنی قرآن مقدس، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ہے، مثل یہودی۔ جو اسرائیل میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے یہودی ہیں، بالکل انہی کی طرح سے یہ سعودی بھی ہیں، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبہ کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبہ کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کعبہ سے کمائی ہو رہی ہے، اور یہ سعودی عرب کے حکمراں شراب کے اڈے کھول رہے ہیں، جوئے کے اڈے کھول رہے ہیں، سنیما ہال کھول رہے ہیں، پوری امریکہ کی منشا کو پورا کر رہے ہیں۔ آج ابھی چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے، غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، مائیں شہید کی جا رہی ہیں، ماؤں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، مسلمانوں کا خاک و خون کیا گیا، مسلمانوں کو خاک و خون میں ملایا جا رہا ہے۔ جو کچھ حالات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تمامی حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں، یہ تمام حالات 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کی سرزمین پر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سعودیہ میں ریاض فیسٹیول منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب کس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان یہودیوں کے دلوں میں ایمانی غیرت موجود ہے؟ یقیناً کہیں سے بھی اور کسی طرح سے ایمانی حرارت ان کے اندر نظر نہیں آتی، اور بھلا کیوں کر نظر آئے، کیسے ان کے اندر ایمان کی چنگاری نظر آئے کہ یہ سارے کے سارے تو امریکہ کے پٹھو ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تاریخ جاننی پڑے گی اور تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی۔ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی یہ ایک مقررہ تاریخ سے ہے، لیکن یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد سے ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ کی طرف جانے کا فی الوقت وقت نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ میں بتا دوں کہ آج یہ جو سعودیہ عربیہ قائم ہے اور اس کے اطراف میں جو بنام مسلم حکمراں ہیں، یہ سارے کے سارے برطانیہ کے پروردہ اور ان کے بٹھائے ہوئے افراد ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کو تباہ و برباد کرنے میں برطانیہ نے جو کلیدی رول ادا کیا وہ تاریخ کا ایک انتہائی المناک باب ہے۔ اسی موقع پر برطانوی حکمرانوں نے سعودیہ کے چند گنڈوں اور لٹیروں کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور ان سے یہ کہا
کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے تو ہم آنے والے دنوں میں تمہیں حرمین شریفین کا والی بنا دیں گے، وہاں پر ہم تمہیں بٹھا دیں گے۔ یہ 1920 کی بات ہے۔ برطانوی سامراج کا سورج پوری دنیا میں چمک رہا تھا، اور ایسے میں پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اس جنگ عظیم میں دنیا دو خیموں میں بٹی ہوئی تھی۔ فلسطین کے مسلمان اور جو ترکی حکومت ہے، اس وقت فلسطین ترکی حکومت کے زیر اثر تھا، تو ترکی مسلمان یہ دوسرے خیمے میں تھے، برطانیہ الگ خیمے میں تھا۔ ان لوگوں کو بیچ سے اٹھایا، عرب کے کچھ غنڈوں کو، ڈاکوؤں کو، اور کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں حرمین شریفین کا والی بنا دیں گے۔ ان غنڈوں نے حکومت کے لالچ میں، تخت و تاج کے لالچ میں عثمانی حکومت کے خلاف میدان عمل میں کام کیا، اور اس کام کے نتیجے میں آگے چل کر کے جب برطانیہ کو مکمل اقتدار حاصل ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اس وقت ان برطانوی حکمرانوں نے عرب کے انہی غنڈوں کو کعبہ کا متولی بنا دیا۔ ورنہ اس سے پہلے کعبہ کی تاریخ آپ دیکھیں، مدینہ منورہ کی تاریخ دیکھیں، بڑی صاف شفاف اور بڑی ہی تابناک تاریخ نظر آتی ہے۔ مگر 1920 کے بعد جب برطانویوں نے آل سعود کو سعودیہ کا حکمراں بنایا تو اس کے بعد سے تاریخ بالکل الٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے چونکہ برطانیہ کی پشت پناہی سے یہ موجودہ آل سعود سعودیہ پر حکمراں بنے، اس لیے باغ ڈور سمجھیے کہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہی، اور کٹھ پتلی بنا کر کے انہیں اقتدار پر بیٹھایا گیا۔ یہ لوگ وہی کرتے ہیں جن کا آرڈر انہیں امریکہ یا برطانیہ سے ملتا ہے، اس سے ہٹ کر کے کچھ بھی یہ کر نہیں سکتے، ورنہ معلوم ہے کہ جس نے ہمیں بٹھایا ہے اگر ہم اس کے خلاف گئے تو وہی ہمیں اقتدار سے بے دخل بھی کر دے گا۔ اس لیے یہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں جو آج ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے کیا تھا، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن در پردہ اسلام کے دشمنوں سے ملے ہوئے تھے۔ قرآن مقدس نے اس کا نقشہ بڑے اچھوتے اور اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کے حالات تھے بالکل آج کے حالات وہ نظر آ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اور 78 میں اللہ رب العزت نے اس دور کا نقشہ کھینچا، جس کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے احوال کو دیکھیے اور اس زمانے کے منافقین کو دیکھیے، کس طریقے سے دونوں میں کلی طور پر مماثلت اور سملرٹی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی اہل ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی شیطان اور کفر کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی اہل ایمان موجود تھے، صحابہ کرام میں جو مخلصین تھے وہ اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے۔ آج بھی کچھ مخلص بندے ہیں جو بہت مختصر سے خطے میں اور علاقے میں دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمہ کو اور اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو منافقین ہیں وہ کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، ایسا جب موقع آ جائے تو اے اہل ایمان
تم خاموش مت بیٹھے رہنا، بلکہ ایسے موقع پر اور ان حالات میں تم شیاطین سے مقابلہ کرنا، شیطان کے چیلوں سے، شیطان کی ذریات سے اور یا اس شیطان سے مقابلہ کرنا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر ضرور کمزور ثابت ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن پسپا ہوں گے، اپنی منہ کی کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منظر دکھایا، ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ان لوگوں سے جنہیں کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اور واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب انہیں یہ حکم دیا گیا تو اس پر تو بظاہر وہ عمل کرتے رہے، لیکن جب وقت آیا اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا تو فوراً اب ان کے اندر کی حقیقت باہر کھل کر کے آنے لگی۔ اب وہ زبان حال سے کہنے لگے لما کتبت علینا القتال، مولا ہمارے اوپر تم نے قتال کیوں لازم قرار دے دیا؟ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، ان کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو نے کیوں ہمیں قتال کا حکم دیا؟ اب حال کیا ہوا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ، اب ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی، ایسا ڈرنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، مگر اللہ سے نہ ڈر کر کے وہ امریکہ سے ڈرنے لگے، یہودیوں سے ڈرنے لگے، برطانیہ سے ڈرنے لگے، چائنا سے ڈرنے لگے، جرمنی سے ڈرنے لگے، دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے ڈرنے لگے۔ اللہ کا دل انہوں نے، اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیا اور ان دنیا کے کتوں کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے اوپر کیوں ابھی قتال لازم کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر اس جنگ کو تھوڑے اور دنوں کے لیے بڑھا دیتا تو ہم دنیا کی عیش و عشرت سے کچھ اور لطف اندوز ہو جاتے، شراب و کباب سے ہم کچھ اور فائدے اٹھا لیتے، دنیاوی زندگی کے ہم کچھ اور مزے لے لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی مزے لوٹنا چاہتے ہیں، دنیا کی طاقت سے، دنیا کی آرائش سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور دنیا میں مگن رہنا چاہتے ہیں، محبوب قل متاع الدنیا قلیل، ایسے لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنا تھوڑا ہے، دنیا میں تمہیں کچھ ہی دنوں تک رہنا ہے۔ اے سعودی اور اے لبنان، اے عرب ممالک کے دوسرے حکمرانوں، تم جان لو، سمجھ لو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ یہ جو تمہاری رنگ ریلیاں ہیں، یہ جو تمہاری عیاشیاں ہیں اور یہ جو تمہاری دنیا پرستی ہے، یہ زیادہ دنوں تک رہنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، اور جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤ گے تو رب کی بارگاہ میں تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے جب غزہ پہ بمباری ہو رہی تھی؟ اے حکمرانوں، تم اس وقت کیا کر رہے تھے جب غزہ میں چھوٹے بچوں کو تہہ تیغ کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بموں کی بارش ہو رہی تھی، انہیں کہیں چین و سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، جہاں وہ جا رہے تھے وہاں پہ بمباری ہو رہی تھی، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس وقت تمہارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اگر حماس کا ساتھ دے دیں گے تو کل ہو کر کے اسرائیل ہمارے اوپر اٹیک کرے گا اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تم اپنی دنیاوی زندگی کو طویل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی چاہ رہے ہو، ارے سنو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے
جو دنیا میں بہترین زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَلَا تُظْلِمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تمہارے جیسے کرتوت ہوں گے، کل ہو کر کے ویسا ہی تمہارے ساتھ عمل بجائے لایا جائے گا، ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان جیسے ظالموں کو، ان جیسے دنیا پرستوں کو اور ان جیسے عیش کوشوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم لمبی زندگی پائیں گے، اطمینان و سکون سے رہیں گے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ لے گی۔ موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت سے تم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ موت کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيِّدَةٍ، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعہ میں اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہ کر لو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ غزہ میں مسلمان بے سر و سامان ہیں، ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، وہ مر رہے ہیں، ہم اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ سوچنا تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم چاہے کتنے محفوظ قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، بہرحال موت وہاں پر آ کر کے رہے گی، اور تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جب یہ بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر تم امریکہ کا طلبہ نہیں چاٹو گے، تم برطانیہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے، بلکہ ایمانی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسلاف کی تاریخ دہراؤ گے، اور یہ کہو گے کہ اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے باپ دادا میدان بدر میں صرف 313 تھے، مگر انہوں نے زمانے میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ہمارے اسلاف احد میں بمشکل 700 یا 1000 کی تعداد میں تھے، مگر انہوں نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ میری ملت کے جوانوں، جب دل کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمانی غیرت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو ٹیپو سلطان جیسے مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج مجاہدین غزہ جو تاریخ مرتب کر رہے ہیں، ان کا نام آنے والے دنوں میں مجاہدین اسلام کے طور پر جانا جائے گا۔ آج وہاں جو لوگ مر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں، بلکہ بظاہر وہ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں انہیں یہ انعام مل رہا ہے کہ وہ جنت کی وادیوں میں سبز پرندوں کی روپ میں گھوم رہے ہیں اور وہاں آرام حاصل کر رہے ہیں۔ آقا اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے دین کے نام پر، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جو لوگ باطل قوتوں سے ٹکراتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے۔ یقیناً غزہ میں ہزار افراد جام شہادت نوش کر رہے ہیں، مگر ان کا یہ جام رائے گاہ نہیں جا رہا ہے اور ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کی یہ قربانی صرف غزہ، جس کا رقبہ بتایا جاتا ہے کہ 12 کلومیٹر چوڑا، یعنی آپ سمجھ لیجئے پارٹی سے لے کر کے ریلوے اسٹیشن تک، اور 42 کلومیٹر لمبا، یعنی یہاں سے لے لیجئے چاندیل تک، اتنی ہی سرزمین ہے غزہ کی جہاں مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے۔ اس میں 12 لاکھ سے زیادہ کی آبادی زندگی بسر کرتی ہے مسلمانوں کی، اتنے ہی رقبہ میں،
یہ لوگ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ صرف اپنی زمین کے لیے نہیں یا اس کی وسعت کے لیے نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ پر پچھلے کئی دہائیوں سے یہودیوں نے جبراً قبضہ کر لیا ہے۔ وہ بیت المقدس جو انبیاء کرام کے نزول کی آماجگاہ رہی ہے، محبت وحی رہی ہے، وہ بیت المقدس جسے اللہ کے نبیوں نے تعمیر فرمایا ہے، جس سے ہمارا مذہبی رشتہ ہے، ہمارا دینی تعلق ہے، وہ بیت المقدس اور وہ مسجد اقصیٰ جہاں سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی معراج کے شب، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کی طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک رخ کر کے نماز ادا فرمایا۔ اس لیے اس مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہمارے لیے مسجد حرام یہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے قابل تعظیم ہے۔ اس لیے اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ جن کے دلوں میں ایمانی غیرت ہے، جن کے دلوں میں ایمانی حمیت ہے، اور جو لوگ مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ اول مانتے ہیں، قابل تعظیم و تکریم مانتے ہیں، وہ اس مسجد کی حفاظت کے لیے خواہ غزہ میں ہو، فلسطین میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ اس کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں، اس کے لیے دامے درمے قدمے سخلیں حاضر ہیں، جس سے جو بن پڑ رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے اور جس کا قبلہ اول وائٹ ہاؤس ہے، جس کا قبلہ اول برمنگھم پیلس ہے، وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ سعودیہ اور اس کے جتنے بھی حلیف ممالک ہیں، ان تمام لوگوں کا قبلہ واشنگٹن ہو گیا ہے، برمنگھم ہاؤس ہو گیا ہے، اس لیے مسجد اقصیٰ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آیا یہ رہے یا ختم ہو جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو مجاہدین آج لڑ رہے ہیں وہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سے ہمیں ہمدردی ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں گے، ان کی ہم معاونت کریں گے، جس درجے بھی اور جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ قبلہ اول سے ہمارا مذہبی رشتہ ہے، ہمارا دینی رشتہ ہے، اس لیے ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں جو آج اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہودیوں کی تاریخ دہرائی جائے اور ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو یہ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو موقع ملا تو اس کے دوسرے پہلو پر کہ آج یہودی وہاں کیسے پہنچے، ان کا وجود کب ہوا، کیسے اسرائیل قائم کیا گیا اور کیسے یہ روز بروز مسلمانوں کو تہہ تیغ کر رہے ہیں اور وہاں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی منشا کیا ہے۔ گریٹر اسرائیل یہ یہودیوں کا مقصد ہے، اسے کس طریقے سے عملی جمع پہنانے کے لیے فلسطین کا زاویہ اور خطہ یہ تنگ سے تنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو
اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلامی بھائیوں کے دوش بدوش رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب حالات ایسے پیدا ہوں، خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو، مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہو یا کسی اور دوسری مسجد کا معاملہ ہو، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے۔ اس وقت نہ ہمیں اپنی عزت دیکھنی ہے اور نہ اس وقت ہمیں اپنا وقار دیکھنا ہے، اس وقت نہ ہمیں دنیا داری دیکھنی ہے، بلکہ اس وقت ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھنا ہے کہ اور ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے اور دینی قلعوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد